آیت 151۔ اے نبی کہہ دو، آؤ میں تمہیں وہ باتیں سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ پہلی یہ کہ تم کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ چوتھی اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ پانچویں اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جیسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس آیت میں اللہ نے وہ بنیادی اخلاقی اور شرعی احکام بیان کیے ہیں جو دین اسلام کی جڑ ہیں اور سابقہ تمام الہامی تعلیمات میں بھی موجود رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ سچے احکام جو حقیقت میں اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، نہ کہ وہ جھوٹی باتیں جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ سب سے پہلے شرک کی ممانعت کی گئی کیونکہ یہی سب سے بڑا گناہ اور تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا کیونکہ ان کی خدمت انسان کے خالق کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اولاد کے قتل سے روکا گیا، جیسا کہ اہل عرب فقیری کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ رزق دینا ہمارا کام ہے۔ چوتھی بات، فاحش بے حیائی کے قریب نہ جانے کا حکم ہے، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے، جیسے زنا وغیرہ۔ اور آخر میں حکم دیا کہ کسی بے گناہ کو ناحق قتل نہ کرو کیونکہ ہر جان اللہ کی طرف سے محترم ہے۔ آخر میں تاکیداً فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تاکیدی نصیحتیں ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت 152۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کہو، خواہ معاملہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح اور معاشرتی عدل کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یتیم کے مال کے تحفظ کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے مال کو کسی بھی حالت میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ، بلکہ اگر کوئی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو صرف بہتری کی نیت اور طریقے سے خرچ کرے، اور جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے۔ پھر ناپ تول میں انصاف کا حکم ہے کیونکہ تجارت اور لین دین میں دیانتداری ایک منصف معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی ہر شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی اس کی قدرت میں ہے۔ یہ اصول عدل کے ساتھ ساتھ رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حکم دیا کہ جب بات کرو تو انصاف سے کرو، حتیٰ کہ اگر سامنے والا اپنا قریبی رشتہ دار ہو، مطلب یہ کہ سچائی اور عدل میں رشتہ داری، مفاد یا تعصب حائل نہ ہو۔ آخر میں فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی اس کے احکام، وعدے اور بندگی کی ذمہ داری کو سنجیدگی سے نبھاؤ۔ آیت کے آخر میں بھی پھر تاکید کی کہ یہ سب باتیں تمہیں اللہ نے نصیحتاً بتائی ہیں تاکہ تم ان سے سبق لو اور ان پر عمل کرو۔ آیت 153۔ اور یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں تمام پچھلی نصیحتوں کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ یہی جو کچھ اوپر بیان ہوا میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی توحید، والدین سے حسن سلوک، ناحق قتل سے اجتناب۔ پھر حکم دیا گیا کہ اسی راہ پر چلو اور متفرق راستوں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ ان راستوں سے مراد وہ تمام گمراہ فرقے، خواہشات، بدعات، نظریات
یہ رسوم ہیں جو اصل دین سے دور کرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت صرف ایک راستے میں ہے اور وہ ہے اللہ کا سیدھا راستہ، باقی سب راہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، چاہے وہ کثرت میں ہو یا دلکش لگے۔ آخر میں پھر تاکید کے طور پر فرمایا، یہ سب نصیحتیں اسی لیے کی گئی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے خوف، اس کی اطاعت اور گناہوں سے بچنے کے اصول پر قائم کرو۔ آیت 154۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی، اس شخص پر نعمت کو مکمل کرتے ہوئے جو نیکوکار تھا، اور یہ کتاب ہر چیز کی تفصیل، ہدایت اور رحمت کے طور پر دی تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول اور اس کے مقاصد کا ذکر فرمایا ہے تاکہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب کو یہ سمجھایا جا سکے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کے لیے کتاب دی گئی، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب مکمل طور پر دی، یعنی تورات ایک مکمل ہدایت نامہ تھا جو ان لوگوں کے لیے رحمت، راہ نجات اور ہر اہم چیز کی وضاحت لیے ہوئے تھا۔ بنی اسرائیل سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے رب سے ملاقات یعنی قیامت اور آخرت پر یقین لائیں اور محض دنیاوی فائدوں کے پیچھے نہ لگیں۔ اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سابقہ امتوں کو آسمانی کتاب دی گئی، اسی طرح قرآن تمہیں دیا جا رہا ہے، بس تم بھی ہدایت حاصل کرو اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ آیت 155۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے جو بابرکت ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت قرآن مجید کی برکت اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن جو ہم نے نازل کی ہے نہایت بابرکت ہے، اس میں ہدایت، رحمت اور فلاح کی تمام راہیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو، یعنی اس کے احکام، تعلیمات اور اصولوں پر عمل کرو، اس کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے خوف اور فرما برداری میں رہو تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو۔ اس آیت میں قرآن کی تابندگی اور انسانیت کے لیے اس کے وسیع فائدے کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی نصیحت ہے کہ صرف پڑھنا یا سننا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔